آداب۔ آج ہم آپ کو لداخ جو کہتے ہیں، یہ لداخ کا ایک ہائٹ، لداخ کے بھی اونچے سے اونچے جگہ سے میں بول رہا ہوں۔ تو لداخ کا مقصد ہے، لوگ کہتے ہیں لداخ، میرے نظروں میں یہ لداخ نہیں ہے، لگق۔ میں نے پاس کو بولتے ہیں، گق میں نے ہمارے زبان میں بن کو بولتے ہیں۔ تو لداخ کا تاریخ کچھ ایسا تھا کہ چاروں طرف سے راستہ بند ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے چاروں طرف کے جو پہاڑیاں ہیں، تو آپ کا کارگل سے بھی بند، آپ کا ہماچل سے بھی بند، آپ کا نبرا سے بھی بند۔ تو یہ ایک تجارتی جگہ تھا لداخ۔ تو یہاں پر ایک دم جب برف پڑتا ہے تو پورا راستہ بند ہوتا، تو اس لیے لداخ کو کہتا تھا کہ لگق، مقصد راستہ بند۔ تو اس کو نام آج چینج ہو کے لداخ آ گیا۔ تو میں آپ کی لداخ کا ہی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں کہ لداخ کے لوگ اتنا طاقتور، اتنا محنت کش، اتنا یعنی ایک سچا اور ایک ایماندار ہوتا تھا لداخ کے لوگ۔ تو یہ نہیں کہوں گا کہ آج ایماندار نہیں ہے، آج سچائی نہیں ہے۔ آج بھی ماشاءاللہ میرے حساب سے اپنا پرمپرا کو، اپنا لداخ کی کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ زندہ نہیں رکھا ہے۔ تو اس کا ثبوت یہ ہے، جیسے ہمارا لداخ آج ٹورزم کا مرکز بنا ہے، آج لداخ میں ٹورسٹ آ رہا ہے۔ آنے کے بعد تو خیر ہم بھی دلی جاتے ہیں، لوگ ہر جگہ میں جاتے ہیں، لیکن لداخ کو ہر کوئی یوٹیوبر ہو یا میڈیا ہو یا کوئی بھی جو بھی ہو، لداخ کے بارے میں اچھا ہی لکھتے ہیں، لداخ کے ڈرائیور کے بارے میں اچھا لکھتے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم محنت کرنے والا، ہم مشقت کرنے والا۔ تو لداخ کی کہانی کچھ میں آپ کو یوں کہوں کہ لداخ کے لوگ، میرے گھر کو آپ کا گھر کا ضرورت نہیں پڑتا تھا، میرے گاؤں کو آپ کا گاؤں کا ضرورت نہیں پڑتا تھا۔ لداخ کے لوگ سال بھر کا اپنا گزارا، اپنا بال بچوں کو گزارا خود کیلکولیشن کر کے، مجھے سال میں اتنا گیہوں کو ضرورت ہے، مجھے سال میں اتنا کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے سال میں اتنا چیزوں کو ضرورت ہے، تو وہ خود اپنا آپ مینیج کرتا تھا، دوسروں کا ضرورت نہیں پڑتا تھا۔ تو لداخ کے لوگ اب اتنا، یہ 11,500 کی ہائٹ میں، باقی آپ کا رہا تک رہا، یا آپ کا کیا کہتے ہیں، آپ کا ہنو سائٹ رہا، آپ کا کارگل میں کچھ سائٹ رہا، وہاں خیر فروٹس بھی آتے ہیں، بڑھیا آتے ہیں۔ تو بالخصوص لداخ کا زیادہ تر ایسا جگہ ہے جہاں پر صرف گیہوں ہی آتے ہیں، لیکن انہی گیہوں اور آپ کا بال بکری، یاک، مال مویشی کے ذریعے یہ لوگ اپنا زندگی گزارتے تھے۔ تو اسی میں ہم آپ کو ایک کویتا بھی سنا لوں لداخی میں۔ گوپا چانلا نہ کھردوں یا زوجیلا من پکھورے ڈرل پی دے چھرمون سامالوس دوسے جولا شولے کا کھور بکشلے لم پولا ترتخن پہ یول پہ گانس یوت۔ اس زمانے میں نے ایک کہانی سنا ہے، جیسے لوگ کھردوں کراس کرتا تھا تو 3 دن لگتا تھا کھردوں کراس کر کے لے آنے میں۔ تو سننے میں آیا ہے کہ جب وہ کھردوں کراس کرتے تھے تو وہاں ایک پلو ہوتا تھا، پلو یعنی بیٹھنے کی جگہ، رات کو سفر، کیونکہ ایک دن میں کھردوں کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ برف سے بالکل ڈھکا ہوا ہوتا تھا وہ پلو، تو لوگ لاٹھی سے ایسے اندازہ کرتا تھا کہ اس میں ہو سکتا ہے پلو بیٹھنے کی جگہ، پھر وہ جگہ کو صاف کر کے اندر رہتا تھا۔ تو اب بتاؤ کتنا مشقت اٹھاتا ہوگا اس وقت کی کپڑا، آپ کو اون یا گائے بکری کا بال یا گائے بکری کی چمڑا، جوتا گائے بکری کا چمڑے کا جوتا بناتا تھا۔ تو اب بتاؤ آج ہم اور آپ اپنا بچوں کو چھوٹا سا ٹھنڈ پڑتے ہیں تو ہو ٹھنڈ ہو رہا ہے، ہو فلان ہو رہا ہے۔ تو مجھے اب میں کہنے میں مجبور ہوں، ایک بار ہمارا جینوی سکول کا جو ایک ذکر آیا، بولا کہ سارے ماں باپ نے کہا کہ ٹھنڈ ہو رہا ہے، بچوں کو تکلیف ہو رہا ہے، بچوں کو وہ ہو رہا ہے، بچوں کو یہ ہو رہا ہے، بچوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ہمارے یہاں پر آج کل کے دور میں شکایت رہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ تکلیف نہیں اٹھائیں گے، جب آپ ٹھنڈ برداشت نہیں کریں گے، جب آپ کا پیٹ کبھی بھوکا نہیں رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک
کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ لداخ کے لوگوں میں کام کرنے کا طاقت، ابھی دیکھیے، ابھی دلی کا ہو، پنجاب کا کوئی لیڈیز یا کوئی جینٹس آپ کو اس پہاڑوں میں چلنا پڑا تو بہت تکلیف ہوتے ہیں، وہ اترنے میں بھی ڈرتے ہیں، چڑھنے میں بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ عادت نہیں۔ لداخ کے آج کی بیٹا بیٹی آج بھی اسی پہاڑوں سے پرانے زمانے میں لکڑیاں لاتے تھے، گوبر لاتے تھے، 40 کلو لے کے، وہی نسل تو آج بھی ہے۔ لیکن آج کا نسل پیٹھ میں اٹھانا تو دور، خالی چلنے میں بھی آج کے لوگ ڈرتا نہیں ہے، خود اپنا آپ کو ڈراتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لداخ کو اگر آپ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو لداخ کے لیے سوچنا ہے، تو میں سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس پرانا عادت کو، پرانا پرمپرا کو، پرانا سوچ کو ہمیں زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو لداخ کے لوگ کل کا دن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم سے کل کا دن پوچھے گا بھی ضرور، اوپر والا ضرور پوچھیں گے، میں نے آپ کو اتنا شمتا دیا تھا، جیسے خردونلا جیسا، زجلا جیسوں میں 40 کلو لے کر چلنے کا ہم نے آپ کو طاقت دیا تھا، اور ہم آپ کو اتنا سوچ دیا تھا کہ اتنا 10-11 ہزار کے ہائٹ میں بھی آپ لوگوں کو ہم نے، جس کھیت سے آپ فضل لیتے ہیں، جس پیڑ پودوں سے آپ فضل لیتے ہیں، تو اسی پیڑ پودوں سے زندہ رہنے کا ہم آپ لوگوں کو طاقت دیا تھا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس سارے طاقت کو چھوڑ کر آج آپ پنجاب کا یا آسام کا بل بوتے پہ آج آپ جی رہے ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ ایک دوسرا، ہم بارہا آپ لوگوں کو محنت کے لیے کہتے ہیں، مشقت کے لیے کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ کوئی ڈکی چھپی نہیں۔ تو اگر کوئی آدمی یہ کہیں گے میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو کر کے دکھائیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک مولوی ہی سمجھ لو، ایک آدمی بہت تقریر کرتے تھے، بہت سپیچ دیتے تھے، لیکن لوگ نہیں سنتا تھا۔ تو کسی نے کہا یار یہ کہتا بہت ہے، یہ محنت بہت کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کا، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا قصور ہے اس کا؟ تو ایک آدمی آیا، گھر میں آ کے ان کے بیوی صاحب، میم صاحب سے پوچھا بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف ایک قصور ہے، وہ شام کو ایک گلاس شراب پیتا ہے، بس یہی ایک قصور ہے۔ تو نشہ شراب پینے کے بعد اس کا دماغ بالکل الگ ہو جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں، اس کا جتنا اچھا سوچ ہے وہ سارے چیزوں پہ پانی پھرتا ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ یہ کہو کہ خدا غفور الرحیم ہے، تو آپ اپنا میاں سے یہ کہو کہ خدا واحد القہار بھی ہے۔ تو اس آدمی نے سنا خدا غفور الرحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، واحد القہار بھی ہے، غصہ والا بھی ہے۔ تو جب وہ خود شراب پیتے ہیں، دوسروں کو کہتے ہیں شراب مت پیو۔ تو اس دن سے اس آدمی نے شراب بند کر دیا، گلاس کو دیوار پہ مار دیا۔ دوسرے دن سے اس آدمی کا سننا شروع ہو گیا، اس آدمی کا نے جو کہا ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ تو آج میں کیوں کہتے ہیں آپ لوگوں کو، میں یہ نہیں کہتا ہوں بڑے بڑے اسپیکر جس کو کھیت کے بارے میں پتہ نہیں، جس کو زمین کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن لکھ کر رکھتے ہیں، لیکن کسی کا سنی ہوئی بات کو لے کر یوٹیوب میں ہو یا بڑے بڑے فنکشن میں ہو یا بڑے بڑے محفل میں وہ تقریریں کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں سنتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میں خود آپ سب دیکھا ہے، آپ لوگ نے دیکھ چکا ہے، میرا کام صرف محنت 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 محنت۔ تو میں کہتا نہیں ہوں، میں کرتا ہوں۔ تو آپ یوٹیوب کو بالے آپ سرچ کر کے دیکھیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میں محنت کرتے ہیں، جو میں لداخ کے لیے ہمارا کلائمیٹ کے حساب سے ہارٹیکلچر ایگریکلچر میں ہم محنت کرتے ہیں، ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں آپ بھی وہی محنت کریں۔ دوسرا، میں آپ کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ میرا فون نمبر ہم آپ لوگوں کو بارہا دے رکھے ہیں، 9469525550۔ تو کبھی کسی کو ضرورت پڑا تو میں نے ہر وقت کہتے ہیں، چاہے سکول میں ہو، چاہے محفل میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، تو ہم آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو وجہ کیوں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں، میرا دل، میرا سوچ سب سے پہلے یہ دیش، اس کے بعد یہ لداخ۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں گوبالی خود کھڑا نہیں ہوں، لداخ کھڑا ہوں، کیونکہ لداخ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اس دیش نے پہنچایا ہے۔ تو میں آپ کو
آخر میں ایک کویتا سناتے ہیں۔ تو ویڈیو آج میں شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ کا ویڈیو لمبا ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنا آپ کو امن امان رکھتے ہیں، دل و جگر میں ہندوستان رکھتے ہیں، پربتوں پہ رکشا کرتے ہیں، ان جوانوں کو ہم سمان رکھتے ہیں جنہوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس گلستان کو، ان شہیدوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہر کوئی غم زدہ ہے تو پھر غمخوار کون ہے، تمنا ہر کوئی وفا کے لباس میں، ہر کوئی وفادار ہے تو پھر بے وفا کون ہے۔ تو ہم یہیں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پسند آیا تو بارہا اور بھی ہم ویڈیو بنا کر آپ کو شیئر کرتے رہوں گا۔ میں جو کچھ کہتے رہوں گا، جو کچھ کہتا ہوں تو سچ کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی بھی آدمی میرے گھر آ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کے بعد آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ میرے تمنا یہ ہے کہ لداخ میں اوپر والے نے پانی دے رکھے ہیں، زمین دے رکھے ہیں، لوگوں کو محنت کرنے کا شمتا دے رکھے ہیں، لیکن ہم اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو اپیل یہ ہے کہ جوان مستی پیران سستی خدا را کے پرستی۔ جب آپ کا یہ عمر، بالخصوص 18 سے 20 سے 25 سال کے عمر کے نوجوانوں کو ہم عرض کرتے ہیں کہ لداخ کو آگے لے جانا، اس دیش کو آگے لے جانا اب ہم اور آپ کا کام ہے۔ تو مہربانی کر کے آپ اپنا بری عادت آپ میں ہے تو اس بری عادت کو آپ چھوڑ کر لداخ اس دیش کے لیے صرف ایماندار اور محنت کا ضرورت ہے۔ تو میں زیادہ تر جب بھی میں ویڈیو بناتے ہیں میں ریئلی حقیقت میں بناتے ہیں، جیسے میں پھٹا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، کبھی آپ کا کام کے حالات میں ہوتے ہیں تو مجھے فخر سے محسوس سمجھتے ہیں کہ آج میرا اصلیت دنیا نے دیکھ لیا۔ تو ویڈیو لمبا ہوتے جا رہے ہیں، پھر کسی دن اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور آپ لوگوں کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو پسند آیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے، تاکہ لوگوں کو یہ حقیقی آواز سب کو سن سکے، سب دیکھ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔